پرائم منسٹر نے بھی ہدایت کی ہے اور سی ایم صاحب نے کہا کہ 9-0 پہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آج ایف آئی اے پہ آپ کو زحمت دی ہے. سو میں نے بریفنگ لی ہے اور میں زون 1 کے آفیسرس کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ اینڈ انفارچونیٹلی دے ہیو دی ہائیسٹ سیلری ان پاکستان اینڈ آئی ول کم آفٹر ایوری منتھ. ہر مہینے کے بعد میں آؤں گا. اور میرے لیے بڑی چنبے کی بات تھی کہ یہاں جس چیز کا سب سے زیادہ لوگوں کو گلا شکوہ ہے کہ سائبر ونگ کا، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ کسی اور دفتر میں ہے. یہ بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ سائبر ونگ جو ہے، جو عوام کی جس سے سب سے زیادہ لوگوں کی شکایات ہیں، اس کو ایک چین میں کیا جائے. اور سیکنڈلی ہم نے روٹیشن پالیسی اپنائی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ کہ محکموں میں 18-18 20-20 سال سے ایک سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان کو دوسری جگہوں پر جانا ہوگا. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیٹ پر اپنی ساری سروس کریں اور زندگی کی آدھی سروس آپ اپنی پسندیدہ سیٹوں پہ کریں. ایوری باڈی شوڈ بی ریموو ویئر ہی از اسٹیئنگ بیونڈ ہز ٹائم. عید سے پہلے آدھے لوگ ہو گئے ہیں، اب عید ختم ہو گئی ہے، عید کے بعد بھی فوری طور پر وہ سب لوگ چینج ہوں گے. تھرڈلی انٹیریئر منسٹری میں ایف آئی اے بہت زبردست، کیا کرے گا، بہت سب سے اہم ہے، بیک بون ہے اس کا. اور اس ملک کے آدھے مسئلے، آدھے نہ صحیح تو 20-25% حل ہو سکتے ہیں اگر ہم صحیح لوگوں کے گرد شکنجا کھینچیں، صحیح کیس تیار کریں اور ہماری انویسٹیگیشن اور ہماری پریپریشن اتنی ہائی پروفائل ہو کہ ہم عدالتوں سے جا کر بھی اپنے کیس کی منظوری کروا سکیں. باقی انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ سے رابطہ رہے گا. کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا کہ ایف آئی اے ایپلیکیشن پہ بہت سارے افسران ایف آئی اے میں انڈکٹ ہوئے، جو ایف آئی اے کے افسران ہیں اور وہ بھی خاص طور پہ آپ نے سائبر کرائم کا کیا. سائبر کرائم کی صورتحال بھی بہت بری ہے اور میں کوئی نہیں ہے سر. ہیں جی، سائبر کرائم کا جو بھی ہیڈ لگا ہے وہ نان ٹیکنیکل بنا. I agree with you. Let me see next time I'll go to cyber wing first. پہلے تو میں اسلام آباد کے سائبر ونگ کو دیکھوں نا، وہاں بھی بہت ساری شکایتیں ہیں اور بلیو آئیڈ لوگوں کو ایک ہی پوسٹ پہ اپنی سروس نہیں گزار سکتے. سر ایف آئی اے میں 3 مہینے ہو گئے، ڈپٹی سیکرٹری پروموشن کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا، ایگزام کی منظوری ہو چکی ہے، جونیئر لوگ جو ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں لیکن نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جا رہا. I'll see and check. میرے نوٹس میں آپ نے لایا، شکریہ آپ کا. نیب یا ایف آئی اے جو کیسز بناتی ہے وہ کورٹس میں جا کے سارے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، یا کیپیبلٹی کی کمی ہے یا ریسورسز کی کمی ہے یا افسران نالائق ہے؟ دیکھیں ہمارے اوپر یہ کافی سوال اٹھتا ہے اور آج میں ابھی سی ایم صاحب سے مل کر بھی آ رہا ہوں. ابھی میں نے سی ایم پنجاب سے بھی میٹنگ کی ہے، حالانکہ پی ایم صاحب کی 3:45 بجے میٹنگ کال کی ہوئی تھی، لیکن سی ایم صاحب سے میں نے کافی پولیٹیکل ڈسکشن بھی کی ہے. لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں، ان کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر پولیٹیکلی بھی میں بات کہہ دوں کو یہ نہ سمجھے کہ میرا لاہور کا دورہ ایک غیر سیاسی رہا. سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو گلا شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلا شکوہ ہے، اور کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں نہ کرنے کی ان کی خواہش ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں سیاست اس وقت بڑی گرم ہوئی ہوئی ہے. اچھا نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے اور اب سیدھی کھینچنے اللہ کرے مبارک ہو، اللہ کرے صلح ہو گئی ہے، ہمارے سے بھی صلح کریں. کیا ہے میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. منتخب حکومت جو ہے اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر یہ کہہ دیکھیں. اب زبیر صاحب نے یہ کہا ہے، سن آف اے جنرل عمر اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح ہو. بہت اچھی بات ہے، اداروں کی صلح ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیج میں ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ
نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. بزدل لوگ ہیں دنیا میں. تمام اپوزیشن لیڈر اپنے وطن آنا چاہتے ہیں, یہ وطن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہم نے ای سی ایل میں ڈالا, ان کو سحری کے وقت بھاگ رہے تھے. ایک ہی دن کیس کیا, ایک ہی دن ریٹ لگائی, ایک ہی دن اعتراض لگا, اسی دن اعتراض ختم ہوا, اسی دن ضمانت ہوئی, اسی دن ٹکٹ ہوا. سحری سے پہلے بھاگ کے جا رہے تھے 15 دن ترینہ کرنے کے لیے قطر میں. میرا بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے. اگر مجھے موت کے تختے پہ بھی لٹکنا پڑے, میں پریفر کروں گا. میں اللہ کے پاک گھر سے ہوں, اللہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچائے. 27 میں روزہ رسول پہ اور خانہ کعبہ سے ہو گیا. میں اڈیالہ جیل میں پھانسی لگنا قبول کروں گا ملک کے بھاگنے کی بجائے. یہ ریکارڈ رکھ لیں, یہ بگوڑے ہیں. آپ کے 2 سوال ہو گئے, اور کسی کا کمیشن میں سر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز پر بھی ہوئی ہے. حمزہ شہباز جو ہے مطلوب ہے, ابھی تک جو ہے بیل بھی نہیں کروائی, تو ان کو ایف آئی اے کب گرفتار کرے گا؟ دیکھیں شوگر کو اور اس منی لانڈرنگ کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں. میں جس کیس کو 5 لوگ ان کے مفرور ہیں, گھر کے لوگ مفرور ہیں, 14 ان کے ملزم ہیں. 14 ملزموں میں سے 4 ان پہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں. اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ 2 یا 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے ان کے خلاف, کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی پریس. حدیبیہ 2 to 3 weeks will be. میں نے آلریڈی ان کو کہا ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ آیا کروں گا. ابھی تو میرے پاس شہباز کا کیس ای سی ایل میں آیا, 15 دن کے اندر وہ اپیل ہمیں کر سکتے ہیں. مریم خود کہتی ہیں کہ مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دیں, میں نہیں جاؤں گی. تو پھر کہنے کی اس پہ تو ایسی خام خواہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں. جی عوام سے دیکھیں, نواز شریف کے کیس میں ساری میڈیکل رپورٹ تھی. اتنا زبردست انہوں نے پلان کیا, اتنا زبردست میڈیا آرگنائز کیا, اور عمر بھی 70 سالوں کی. تو میں نے کہا ایسے ہی دیکھیں نا, یہ ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں, میں ان 14 وزراء میں تھا جس نے انہوں نے کہا جانے دیا جائے. لیکن اب میں نے اس کے بدلے میں اس جگہ وزارت میں ہوں جہاں میں نے ای سی ایل میں ڈالا. لاسٹ 5 کویسچن. دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے, وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں. اور سنا میں نے کہ 24 کو نثار حلف اٹھا رہا ہے. اور جہانگیر ترین کے گروپ میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. وہ بجٹ میں ووٹ دیں گے. گلے شکوے ہوتے ہیں, میں ابھی سی ایم سے مل کر آیا ہوں, ہمیں گلے شکوے دور کرنے چاہیے. کوئی طریقے اعتماد نہیں آ رہی. مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. تنظیم ٹی ایل پی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کوئی ہوئے, کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ساتھ رضوی اور جو ہمارے 600 کے قریب افراد ہیں جن کی گرفتاری ہوئی تھی, شام فریڈی ہوئی, تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے سیاسی؟ دیکھیں, ٹی ایل پی کو کیبنٹ میں میرا خیال ہے 25 تاریخ کو وہ جو کمیٹی بنی ہے ٹی ایل پی کے بارے میں, جن کو جو کالعدم قرار دیا ہم نے, اس کی کمیٹی منظور ہو جائے گی کیبنٹ سے. اب تو ہر چیز کیبنٹ سے منظور ہونی پڑتی ہے. اس کے بعد قانون کے تحت ان کے پاس 1 مہینہ ہے. وہ خود بھی اپیئر ہونا چاہیں, وہ ہمارے پاس انٹیریئر منسٹری میں اپیئر ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب وہ کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے, لیکن وہ 15 دن کے اندر انٹیریئر منسٹری کو ای سی ایل کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں, اور وہ خود بھی اپیئر ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کے کام ہے. میرے ساتھ تو ان کا, دیکھیں یہ شہزاد اکبر کو اور اعظم خان کو خام خواہ ملوث کر رہے ہیں آ کے میڈیا میں. دیکھیں یہ پی ایم کی چوائس ہے. میرے ساتھ تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اکاؤنٹیبلٹی کو وہ دیکھ رہا ہے. میرے لیے تو آسانی ہے کہ ایک بندہ ایکسپرٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنی 2 دفعہ کہہ چکا ہوں, اب اگر کبھی میڈیا مجھ سے سوال کرے گا تو میں جواب نہیں دوں گا.
میں اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں دیکھ رہا, ایف آئی اے کو دیکھ رہا ہوں, امیگریشن کو دیکھ رہا ہوں. اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر جو ہے وہ اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر شہزاد اکبر ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. جن کا مسئلہ ہے وہ میڈیا میں جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. اور میں نے ایف آئی اے کی ٹیم کو ابھی جب انہوں نے مجھے ایکسپلین کرنا چاہا, میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس چیز کا جواب دو جو مجھ سے منسلک ہے. جو مجھ سے منسلک نہیں ہے میرا انٹرسٹ. وہاں صاحب آج بڑے سوال کر رہے ہو جی. میں سمجھتا ہوں علی ظفر کو اپنی رپورٹ دے دینی چاہیے. دونوں پارٹیاں متفق ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ علی ظفر جو کہے گا. ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں, علی ظفر کے باپ سے میرے تعلق تھے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر وین ہی واز اے لا منسٹر. ظفر صاحب جو ہیں زندہ ہیں, اللہ ان کو صحت دے. اور علی ظفر کو آج کل میں رپورٹ سبمٹ کرنی دینی ہے کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو. اتنی دیر انہوں نے, دیکھیں علی ظفر پہ جہانگیر کے لوگ بھی ٹرسٹ, دیکھیں میری جہانگیر سے کبھی بات نہیں ہوئی الیکشنوں کے بعد, نہ کوئی رابطہ ہے. لیکن علی ظفر پہ دونوں گروپ اگر تیار ہیں تو علی ظفر صاحب رپورٹ سبمٹ کریں, جان چھڑائیں. آپ میڈیا کی جو صبح سے شام تک ایک ہی تبصرہ چل رہا ہے. لاسٹ 5 کوسچن, کیونکہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا آپ کی فرمائش پہ. میں نے تو دیکھیں, میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں. نون لیگ 2 پارٹی ہیں, ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے. خوش ہو گئے, تسلی ہو گئی. باقی جو نواز اور مریم کی پارٹی ہے اس نے ان کو یہاں تک پہنچایا, اور مزید ان کو انشاءاللہ تعالی. پی ڈی ایم کہاں گئی؟ پی ڈی ایم آپ یاد کریں نا, میرے پاس جگہ نہیں تھی, ورنہ میں ریلوے کے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے ہدایت کی ہے اور چیف منسٹر نے بھی کہا کہ میں 90 میں, ہمارے پاس دفتر بہت ہیں لیکن پریس کو بلانے کی جگہ نہیں تھی, ریلوے میں تھی. سو اب آپ بتائیں کہاں پی ڈی ایم؟ ٹینٹ فش ہے, آئیں نا جی. آپ کے سامنے انہوں نے کہا جب میں ریلوے میں تھا کہ 31 دسمبر لاسٹ تاریخ ہے جی ان کا, تو بس ہم نے پڑھنا ہے. آئیں, کیا آپ ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں گے جی ہم؟ اور مجھے سب سے زیادہ ہمدردی مولانا فضل الرحمان سے. 2 کوسچن then 3 more finish. دیکھیں وزیر اعظم کو, اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن وزیر اعظم کو نہیں پکڑ سکتی. اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کا وزیر ہوں, میری 15ویں وزارت ہے اللہ کی طرف سے. کل اگر نہ بھی میں وزیر ہوں میں اس کے ساتھ ہوں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنا میں نے ہارڈ ورک, اب پھر آپ کہیں گے کہ میں کوئی مالشیا وزیر نہیں ہوں جی, معذرت کے ساتھ. میں اللہ کی پاک جگہ سے آیا ہوں. میرے لیے اس سال اس عمر میں آخری زندگی کے لمحے میں روزہ رسول اور خانہ کعبہ کھولنا, جس میں اس کی بڑی وجہ شامل ہے, بڑا اعزاز ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنی محنت وہ کر رہا ہے نتیجے اللہ کے پاس ہیں. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ جو انہوں نے چوریاں, لوٹ مار, بدماشیاں اور کرپشن, ڈسانسٹی اور سلگشنس اور ڈرٹینس کی ہوئی تھی اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مافیاز ہیں اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے. 3rd کوسچن اچھا جس کے لیے میں نے کہا لوگوں کو سمجھ ہے, اسی لیے میں نے اس کو, یہ بھی میری پارٹی ٹھیک ہوگا. میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ترین جو ہے وہ سمجھدار ہے, اس ملک کو بحران میں نہیں ڈالنا. دیکھیں کیا ہو گیا, انڈیا تباہ و برباد ہو گیا, جمنا سے لاشیں نکل رہی ہیں, قبرستان اور شمشان گھاٹ ایک ہو گئے ہیں, مسجد مندر اور گردواروں میں ہاسپٹل بن گئے. ایک ملک آگے کی طرف عمران خان کی قیادت میں بڑھ رہا ہے, اس کو بڑھنے دیں. 1.5 سال 2 سال الیکشن کو رہ گئے ہیں جی. 4تھے سال کے بعد 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. ہمارے پاس کام کرنے کا 1 ہی سال ہے. 5ویں سال آپ دیکھیں 3-3 4 لاکھ کے ہمارے ووٹر ہیں, 4,80,000 85,000 کا ووٹ ہے. کسی کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں میرا چاچو مریا سی تسی نہیں آئے, ہوں ووٹ منگن آ گئے ہو, 3 انگلیاں ملاندے سو تسی. سو ووٹ مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یس وزیر اعظم کو زیادہ خطرہ شہباز شریف سے ہے, وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہوئے یا جنگیر نہیں؟ اللہ کے حکم سے وزیر اعظم کو کوئی دعا ہے. وزیر اعظم
کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وزیر اعظم کو اللہ کے حکم سے, اور میں پہلے کہہ چکا ہوں, میں وزیر ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, انشاءاللہ اس کرائسس سے وہ نکلے گا. لاسٹ اچھا 3 کویسچن شاید بڑے ہو گئے. یہی بتا دیجیے گا کہ وزیر اعظم کتنے وزراء سے ناراض ہیں اور ان کو کب ہٹایا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی وزراء ہٹ رہا ہے, کوئی نکالا جا رہا ہے. یہ آپ مجھ سے میری منسٹری کا تو کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا. اب ہنس رہے ہو سارے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ لاسٹ 3 منٹس آئے ہیں. سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سابق ڈی جی ایف آئی اے پر جو ہے انہوں نے ان کا ویڈیو بیان جاری ہوا اور دباؤ ڈالا گیا کیسز بنانے پر اپوزیشن پر, اب بھی جو ہے ایف آئی اے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا کیس جو ہے اس کو ختم کرایا جائے. دیکھیں, میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی, آپ اتنے سینئر صحافی ہیں, کہ عمران خان نے بھی کہا کہ علی ظفر ٹھیک ہے, یہ بھی شام کو کہہ رہے تھے علی ظفر ٹھیک ہے, تو کٹی کٹا مکاؤ, ختم کرو, دونوں علی ظفر پہ متفق ہیں, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ایف آئی اے کدھر رہ جاتی ہے؟ علی ظفر کی جو رپورٹ آئی ہے, پی ایم نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, جہانگیر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے. میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ کل یہ نہ سمجھا جائے, میں انصاف اور حق کی آواز. لاسٹ 2 کویسچن اب چھوڑیں, اگلی دفعہ ایف آئی آر, سارا تو آپ نے ٹائم ضائع کر. میں نے کر دیا, اوپنلی کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ بہتری کی طرف کریں گے. میں جا کے اسلام آباد اس پہ. شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ حکومت کو خطرہ جو ہے وہ عوام سے ہے, جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اس کا کیا حال بتا؟ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مہنگائی پہ, اور میں نے شوکت ترین صاحب میرے ذاتی دوست ہیں, شیخ حفیظ بھی میرے دوست ہے, یہ نہیں کہ اب اقتدار میں نہیں ہے تو میں کہوں, میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے بھری کیبنٹ میں کہ سب سے بڑا مسئلہ تنخواہ دار طبقے کا ہے, جو تنخواہ لیتا ہے, مہنگائی ہے, اس تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا, اور 1 سے 16 گریڈ کی تنخواہیں, اور کچھ نہیں تو ایف آئی اے سے آدھی کر دی جائیں تو مسئلے حل ہو جائے. بس یار اب بہت ہو گیا, ٹائم از اوور.